بابل اول آج ہمارا سبق ہے لفظ اول عین واو لام۔ اس کا لغوی معنی ہے المیل، کسی چیز کی طرف جھکنا، الجور زیادتی، اور الرفع بلند ہونا، اٹھ جانا، اور الغلبۃ ایک چیز کا دوسری چیز پر غالب آنا۔ اور علم فرائض کی اصطلاح میں اول کہتے ہیں اب فرضی حصے سے مخرج تنگ ہو جائے تو مخرج کے اجزاء میں سے کسی جز کو مخرج پر بڑھانا اول کہلاتا ہے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ کل مخارج 7 ہیں، 2، 3، 4 اور 6، 8، 12 اور 24۔ ان 7 مخارج میں سے 4 مخرج وہ ہیں کہ جن میں اول کبھی بھی نہیں ہوتا، وہ ہے 2، 3، 4 اور 8۔ ان میں کبھی بھی اول نہیں ہوتا، جبکہ باقی 3 مخرج یعنی 6، 12 اور 24 ان میں کبھی اول ہوتا ہے اور کبھی اول نہیں ہوتا، یعنی ان میں اول لازمی نہیں، کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا۔ 6 کا اول یعنی جب مخرج 6 ہو مسئلے کا، اس میں حصے بڑھ جائیں تو 10 تک اول ہوتا ہے، طاق عدد میں بھی اور جفت عدد میں بھی۔ طاق عدد یعنی 7 اور 9، کبھی 6 کا مخرج بڑھ کر 7 ہو جاتا ہے طاق عدد میں، کبھی طاق عدد میں 6 کا مخرج بڑھ کر 9 بن جاتا ہے، 9 تک اول ہوتا ہے۔ اور جفت اعداد میں 6 کا مخرج بڑھا کر 8 اور کبھی 10 تک ہوتا ہے۔ جب 6 کے مخرج میں اول ہو 7 تک تو اس کی مثال یہ سامنے پہلے نمبر پر ہے کہ جب کوئی عورت فوت ہو اور اس کا وارث شوہر اور 2 سگی بہنیں ہوں تو اولاد موجود نہ ہونے کی صورت میں شوہر کو کل ترکے کا نصف مل رہا ہے، اور 2 یا 2 سے زیادہ سگی بہنیں ہوں ان کو کل ترکے کا ثلثان ملتا ہے۔ تو قسم اول کا نصف قسم ثانی کے ایک حصے کے ساتھ جب ملا تو مخارج کے قانون نمبر 3 کے مطابق مخرج 6 بنا، اور 6 کا نصف ہے 3 اور 6 کا ثلثان یعنی 2/3 4 بنتا ہے۔ 3 اور 4 جب جمع کیے تو 7 حصے بنے، مخرج تھا 6 اور حصے بن گئے 7، تو حصے بڑھ گئے، مخرج میں آ گئی تنگی۔ اب مخرج پر ایک حصے کا اضافہ کر کے اول کیا 7 تک، تو 7 میں سے شوہر کو 3 ملے اور سگی بہنوں کو 4 ملے۔ اور جب مخرج 6 ہو اور اول 8 ہو جائے یعنی 2 حصے بڑھ جائیں تو اول ہوگا 6 کا 8 تک جفت عدد میں۔ اس کی مثال یہ دوسرے نمبر پر ہے، عورت فوت ہو گئی، اس کا شوہر وارث ہے، 2 سگی بہنیں اور 1 خیفی بہن وارث ہے، اولاد موجود نہیں ہے تو شوہر کو کل ترکے کا نصف ملے گا، اور 2 سگی بہنوں کو کل ترکے کا ثلثان اور 1 خیفی بہن کو سدس ملے گا۔
قسم اول کا نصف، قسم ثانی کے 2 حصے آ گئے، تو مخارج کے قانون نمبر 3 کے مطابق مخرج بنے گا 6، اور 6 کا نصف ہے 3، وہ دیا شوہر کو، 6 کا ثلثان 4 بنتا ہے، وہ 2 سگی بہنوں کو دیا، اور 6 کا سدس 1 بنتا ہے، وہ خیفی بہن کو دیا۔ جب حصوں کو جمع کیا 3 اور 4 7، 7 اور 1 8، تو مخرج ہے 6، حصے بن گئے 8، تو مخرج میں آگے تنگی، لہذا حصوں کے مطابق مخرج میں وسعت پیدا کر کے 8 بنا دیا، اور جب مخرج 6 ہو اور اول 9 ہو تو اس کی مثال یہ تیسرے نمبر پر ہے، عورت فوت ہو گئی، اس کا وارث شوہر، 2 سگی بہنیں اور 2 اخیافی بہنیں ہیں، اولاد موجود نہیں ہے اس عورت کی، لابرد فوت ہوئی، لہذا قانون کے مطابق شوہر کو کل ترکے کا نصف ملے گا، اور 2 سگی بہنیں ہیں، ان کو ثلثان ملے گا، اور 2 خیفی بہنیں ہیں، ان کو 1 ثلث ملے گا۔ قسم اول کا نصف قسم ثانی کے 2 حصوں کے ساتھ جب ملا تو قانون کے مطابق مخرج بنا 6 کا نصف 3 شوہر کو ملا، اور 6 کا ثلثان 4 2 سگی بہنوں کو ملا، اور 6 کا ثلث بنتا ہے 2 جو خیفی بہنوں کو ملا۔ اب جب ان حصوں کو جمع کیا 3 اور 4 بن گئے 7، 7 اور 2 9، تو 6 کا اول 9 کر دیا۔ اور اسی طرح جب مخرج 6 ہو، اول جفت عدد میں 10 بن جائے تو اس کی مثال یہ اوپر 4 نمبر پر مثال ہے، عورت فوت ہو گئی، وارث اس کا شوہر، 2 سگی بہنیں، 2 خیفی بہنیں اور ماں ہے، تو اولاد یہاں موجود نہیں، عورت لاولد فوت ہوئی، تو شوہر کو کل ترکے کا نصف اور 2 سگی بہنوں کو ثلثان یعنی 2/3 ملے گا، اور 2 خیفی بہنیں ہیں، ان کو 1/3 ترکہ ملے گا ثلث، اور ماں 2 یا 2 سے زیادہ سگے بہن بھائی یا اللاتی بہن بھائی یا خیافی بہن بھائیوں کی موجودگی میں سدس حاصل کرتی ہے ترکہ، لہذا یہاں 2 سگی بہنیں 2 خیفی بہنیں ہیں، ماں کو سدس ملے گا۔ اب قسم اول کا نصف یہاں موجود ہے، اور قسم ثانی کے کل حصے ثلثان، ثلث اور سدس موجود ہیں، تو مخارج کے اصول نمبر قانون نمبر 3 کے مطابق مخرج بنا 6 کا نصف 3، 6 کا ثلثان 4، 6 کا ثلث 2، 6 کا سدس 1 بنا، لہذا جب ان کو جمع کیا 3 اور 4 7، 7 اور 2 9، 9 اور 1 10، تو مخرج تنگ پڑ گیا، مخرج 6 حصے بن گئے 10، لہذا حصوں کے مطابق مخرج میں اول کر کے 4 حصے مزید بڑھا کر 10 کر دیا۔